کے زمانے میں انتظار کرنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم نیمہ شعبان امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا جشن منا لیں اور پھر سارا سال اپنے زمانے کے امام کو فراموش کیے رہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جشن منانے کا اور اس چراغاں کرنے کا حقیقی فائدہ انتظار کرنے والوں کو اس وقت ہوگا کہ جب اس جشن کے بعد انتظار کرنے والوں کے قلب روشن ہو جائیں۔ ہمارے ہادیوں نے ہم پر احسان کیا اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں انتظار کرنے والوں کو، مومنین کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا۔ چند ذمہ داریوں کا تذکرہ میں آج کی اس محفل میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت غمگین رہے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ آ سکتی ہے، لیکن وہ اس احساس غم کے ساتھ زندگی گزارے کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، فرزند زہرا یوسف فاطمہ ہمارے زمانے کے امام اللہ کی آخری حجت موجود ہیں، لیکن ہم دشمنان اہل بیت کی کثرت اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی معصوم کے روزے پر پابندی لگ جائے تو مومنین کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ متوکل عباسی کا زمانہ کہ جب اس ملعون نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی کربلا کی زیارت کو نہیں جا سکتا، ہاں وہ جا سکتا ہے کہ جو اپنا بازو قلم کروائے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کے کامل الایمان مومنین کو کہ لائنیں لگی ہوا کرتی تھیں، مومنین آتے تھے، باری باری اپنا بازو قلم کرواتے تھے اور فرزند زہرا کی زیارت کو جاتے تھے۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس نے حکم اور سخت کر دیا کہ اب وہ زیارت کو جا سکتا ہے کہ جو اس راہ حسین میں اپنا بچہ ذبح کروائے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کی ماؤں کو جو بچے پیدا کرتی رہیں اور فرزند زہرا کی زیارت کو جاتی رہیں۔ اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ سن 95 میں جب ایران کے مومنین پر عراق جانے پر پابندی تھی، صدام ملعون کا دور حکومت تھا، تو ایران کے مومنین کو ہم نے زیارت امام حسین کے لیے تڑپتے دیکھا۔ اور مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ جب ایران کے مومنین زائرین کے ہاتھوں کے بوسے دیتے تھے اور بعض عاشقان حسین تو زائرین کے پاؤں پہ گر پڑتے تھے اور ان کو چومتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پاؤں کربلا کی سرزمین پر چلنے والے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی زیارت کربلا نصیب کرے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی معصوم کے روزے کی زیارت پہ پابندی لگ جائے تو مومنین اس قدر پریشان ہو جائیں، تو کیا ہمیں اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ زمانے کا امام فرزند زہرا یوسف فاطمہ موجود ہیں لیکن پھر ہم ان کی زیارت سے محروم ہیں۔ دوسری ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ وہ امام کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ ان ذمہ داریوں کو سنتے چلے جائیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معصوم یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے مومن کا رشتہ اور رابطہ اپنے 12ویں امام کے ساتھ تر و تازہ رہنا چاہیے، اور یہ ایک بڑا